الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر ہر کر اس کا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہر کر کام تمام میسر ہوتے نام خدا چیت کریاں رحم سکے سادے کرتا کہہ سارے کریں۔ ہم جو کچھ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج تشریف فرما محترم المقام جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب اور پنجابی ڈپارٹمنٹ کے سرخیر جناب سعید بھٹا صاحب اور جتنے بھی آپ اپنا تقریر میں تشریف فرماؤ۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیشے آپ فرماتے ہیں کہ نت نت ہے ہاتھ لگتا کس کو ایک کرماندہ دینا۔ نت میں یہ شعر اس واسطے پڑھ رہا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر جی سی یونیورسٹی کے اندر اور پھر بالخصوص پنجابی ڈپارٹمنٹ کے اندر اج اس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو دنیا کشمیر کے رومی کے نام میں جانتی ہے، جس کو دنیا امام العالمین کے نام میں جانتی ہے، اور جس ہستی کا نام میاں محمد بخش ہے۔ اور ساری اج کی یہ تقریب اس اعتبار کے نام بھی لائق تحسین بھی ہے اور سارے واسطے اعزاز کی گل ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت گھٹ لوگوں کو اس گل کا علم ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جڑا نانکا پنڈ سی ضلع گجرات کے اندر اور اس پنڈ کا نام لوگو سی اور اس پنڈ تو جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب کا تعلق ہے۔ یہ میاں صاحب کے نانکے پنڈ تو کا تعلق بھی ہے کہ آپ بھی آج ہماری ساڑھیاں کی اس تقریب میں آپ حاضر ہیں، اسی آپ نے بھی شکر گزار ہیں اپنا قیمتی وقت نکالے اور آپ تشریف لے کر آئے۔ دیگر جڑے حضرات نے آمنا سی ڈاکٹر بابر رحمان صاحب بھی انہوں کی رات بھی مصروفیت آ گئی اور بڑی معذرت کر رہے سید صاحب زدہ احمد رضا صاحب بھی اس اعتبار دن تو حاضر نہیں ہو سکے۔ باہر اسی الحمدللہ آج حاضر ہو چکے ہیں اور حضورات سے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی اور آپ نے آج کی ساری محفل منسوب ہے۔ میاں صاحب نے شعر میں پڑھے اسی آپ فرماتے ہیں کہ نت نت ہے ہاتھ لگتا کس نو ایک کرما دا بیلا رب جانے پھر نال سبب دے کدوں ہوے گا بیلا۔ میں پچھلی دفعہ جو اتنے آیا تھوڑے کول تے میرے یاد ہے کہ میں آفتاب میں کھڑی تھی کہ اس ویلے اس کتاب پہ کام کر رہی سی اور میں مختصر اس کا تعارف اور اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھا سی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میرا کوئی کمال نہیں، میں سمجھتا کہ بزرگاں کی روحانی توجہ ہے کہ ناصر صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کتاب کے دوران بہت ساری ایسی گلاں نے کہ جڑیاں میں سمجھنا کیسے جو محفل میں نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ ایک گل میں بڑے وصول کے نال کہنا چاہنا کہ اس کتاب کے لکھن کے دوران حضورات سے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکمل روحانی دستگیری ہوئی ہے اور بہت سارے ایسے بلکہ محدث خانوی کا حضرت علامہ صاحب نے ذکر کیا پروفیسر ناصر صاحب نے کہ میں خود ہی انہوں نے بارش نہیں سی جانتا کہ خواب کے ذریعے آپ کا پتہ چلیا اسی پھر جس میں اس قبرستان میں گئے وہ قبر ڈھونڈنے واسطے قبر کا نشانی وہ قبر کا پتہ نہ چلے سانو پھر اسی مجھے ٹوٹدیا کافی کائی اور بوٹے وغیرہ جمے ہوئے سے قبر دیتے اور جو صفائی کی تھی تو تھلے تختی سامنے آ گئی تو وہی نام جو عبداللہ کی کھڑی نے بیان کیا خواب وہی سمجھ لہٰذا ایک گل بڑے وسوخ میں کہہ سکتا کہ اس کتاب کے دوران ساری مکمل حضورات کی کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہنمائی فرمائی۔ میں ایک گل عرض کرنا چاہتا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کے نال سب تو پہلے آپ نے سوانح نگار ملک محمد جیل بھی سن جنہوں نے جیل کے نال تعلق سی اور حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدام بھی چوسن آپ کے خلفاء بھی چوسن اور 1918 میں آپ نے پہلی سوانح امید میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتب کی تھی، لیکن اس سوانح حیات کے بہت ساریا کچھ ایسا گلاں کچھ ایسے معاملات کچھ ایسے واقعات انہوں نے درج فرمائے کہ جنہوں کا تاریخی اعتبار اگر انہوں کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سارے ایسے بزرگ سن کہ جنہوں کی تاریخیں ہی میاں صاحب کے نال نہیں ملتی
یعنی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد پیدائش بات کی یا وصال بات ہے انہوں بزرگاں کی تے وہ ایک بہت بڑا ایک المیہ سی سارے واسطے بہت بڑا ٹارگیٹ سی بہت بڑا چیلنج سی کہ اسی ہن چونکہ ایک طرف ایسی شخصیت سن کہ جنہوں نے شب و روز حضورات کی کھڑی دے نال گزارے پھر انہوں کی گل رد کرنا اور تحقیق کرنا اور حقائق کو منظر عام سے لے کے آنا ایک بہت بڑا ایک ٹارگیٹ سی لیکن الحمدللہ اسی اس مشکل گھڑی دے وچ بھی سائیاں کی نظر کرم دے نال انہاں دی روحانی توجہ دے نال اور جیسے تحقیق کی اور اسی بڑی آسانی دے نال اسی اس مرحلے وچ بھی اسی گزر گئے. اس کتاب دے وچ پہلی دفعہ 17 ابواب پر مشتمل ایک کتاب ہے اور تقریباً 650 صفحات پر ایک کتاب ہے اور ایک کتاب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخی اعتبار ہے نہیں کہ میں اس سے کام کیا لیکن الحمدللہ میں بڑے وثوق کے نال گل کہہ سکتا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات کے حوالے نال تاریخ وچ پہلی مرتبہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتنی مفصل آپ کی سوانح عمری جڑی وہ مرتب کی تھی. اس قبل میرے کو جتنے بھی حضرات نے میاں صاحب نے کام کیا ہے میں کھڑی شریف لائبریری ہے میرے کو اور ہزاروں کی تعداد کتابوں کی ہوئی ہیں لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتنی ضخیم اور طویل اور مفصل سوانح عمری قانون نہیں ہوئی. جنہاں آپ نے کام کیا میاں صاحب کی سوانح حیات کے ہوتے انہوں نے ابتدا میاں صاحب کے بچپن کے حوالے لکھے آپ کے لڑکپن دے آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے دینا پھر آپ کا جو روحانی سفر سے اس کے حوالے باقی اس کتاب کے کتابوں کے میاں صاحب نے اشعار کو چک کے تو انہیں اشعار کے اوپر گفتگو کی گئی ہے لیکن اس کتاب کے اسی اشعار کا ذکر بہت گھٹ ہے کلام کا ذکر بہت گھٹ ہے لیکن میاں صاحب نے جڑے سوانی پہلو سن انہوں کا اسی الحمدللہ کے ذکر کیا ہے اور تاریخ پہلی دفعہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم اثر بزرگ صوفی شاعر جڑے ہوئے نے آپ نے ہم اثر اولیاء کرام جڑے سن آپ نے ہم مکتب جڑے حضرات سن جنہوں نے نال میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکٹھا تعلیم حاصل کی انہوں بزرگوں کا بھی اس کتاب کے اندر ذکر موجود ہے اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑے وہ کلام سی جڑا ناپید ہو چکے ہیں یا جڑا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی البدیع اشعار سے یعنی کہ کسی محفل میں حضور آل کے کھڑے میاں صاحب تشریف لے کر گئے اور ان کی کوئی واقعہ پیش آیا اور پھر فی البدیع آپ کے جو اشعار ہوتے آپ نے کہے انہوں نے اس کتاب کے اندر پہلی دفعہ انہوں واقعات میں اس کتاب کے اندر درج کیا ہے. مثال کے طور پہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مقام کو گزر ہوا کہ ایک سرائے عالمگیر کے کوئی پنڈ ہے اس پنڈ کا نام پاک نگر ہے. جیسے صاحب آپ کی توجہ میں چلنا اور بڑا خوبصورت ہے واقعہ میاں صاحب کا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنے تشریف فرما ہوئے تھے کسی بندے نے کوئی سرکار کی کوئی مزاج کے خلاف گل کی کہ پنڈ کا نام سی پاک نگر. میاں صاحب جو تو خفقی دے نال آپ ناراض ہو کے اٹھے کہ آپ نے فرمایا پھر بدی شعر ہے آپ فرماتے ہیں کہ کس بے پاگے اس نگر دا پاک نگر نہ کریا کس بے پاگے اس نگر دا پاک نگر نہ کریا بے پاگے کو پاگا کہنا زیب نہیں دیتا کریا. تو ایک ہے کہ آپ کو رخصت ہو گئی. اسی طرح میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص آیا راولپنڈی تو ایک ہندو کا مفروض ہو چکا سی تو اس نے آ کے حضور عرض کی تھی کہ حضور میں ایک ہندو ہے تو قرض لے بیٹھا انہوں قرض کی ادائیگی واسطے میرے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں لیکن میرے ہاتھ میں دعا فرماؤ. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار میں تشریف فرما سکتا آپ نے ایک کوئلہ اٹھایا تو کوئلے نے ایک رکا لکھ کے نا تو انہوں نے ادا کیا کہ جا کے تو اس ہندو نے میری طرف دے دی اللہ کر دیا. آپ نے جو وہ شخص جو دربار شریف کو رخصت ہوا کہ واپس اپنے علاقے سے پہنچ گیا اس شخص کے کول گیا اور میاں صاحب کا رکا جا کے پیش کیا. اس نے جو رکا پڑھیا تو زیادہ قطار رون لگ گیا تو اس شخص کو کیا کہ ایک شرط ہے تیرا میں سارا قرض معاف کر دیا گا تو میں نے حضور میاں صاحب کی بارگاہ جانا چاہتا وہ میاں صاحب کی بارگاہ جایا جب میاں صاحب کی بارگاہ جایا تو میاں صاحب کا دیدار کیا وہ میاں صاحب کا شعر ہے کہ جس دن اندر ہوئے بھائی لکھ رکھی چنگاری ایک قصہ پر پامڑ بندہ نہ ربے کی یادی وہ پامڑ چکے ابھی وہ اندر جڑا وہ ہے سو بن چکیا سی تے میاں صاحب کا جب دیدار ہوا تو کلمہ پڑھ گیا تے میاں صاحب نے رکا کی لکھیا لکھو اس کا نام سی کہ میاں صاحب نے لکھیا کہ سن تو بھائی لکھو تو الکھیا نام تیرے اندر دریا بگے تو خود پر چکیا نام. آپ نے جب شعر لکھیا تو شعر کی کتنی تاثیر ہوئی کہ جو میاں صاحب کی انہیں زیارت آ کی تھی تو انہیں کلمہ پڑھا. میں گل کر رہا کہ اس کتاب میں الحمدللہ بہت سارے ایسے واقعات میاں صاحب کے ایک دوست سن اور آپ نے بچپن کے ساتھ
حاجی سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پلوانی کا آپ کو بڑا شوق کیا کہتے تھی ماشاء اللہ بڑے جوان اسٹوڈنٹس کے تشریف فرما دے باڈی بلڈنگ جس کو اسی کہتے ہیں یا جم لگا دے آپ پلوانی کرتے ہیں کہ پلوانا کی تمہیں پتہ ہے کہ باڈی بلڈرس ہوتے ہیں انہوں کی عام لوگوں کے نالوں انہوں کی ٹوٹ تھوڑی جی بکری ہوتی ہے وہ بھی چونکہ پلوان سن میاں صاحب نے آپ کو نصیحت کی تھی گربائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ تے تک کے صورت کا خوب ایک سید باقر علی شاہ کو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ تے تک کے صورت کا خوب میاں پائے پا نہیں وانگ مور دے جی میں مور پائلا پا کے کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ تے تک کے صورت کا خوب میاں پائے پا نہیں وانگ مور دے جی تیرا ہسنا کھیڑنا زور نانا سب و کام شیطان نے چھوڑ دے جی سیر ہوئی کے پاک حال لیے پسند ہی کرتا رہے تھے کہ سیر ہو کے پاک حال لیے لسے بن رہی ہے ہوتے زور دے جی کیجئے خرچ محمدہ راہ دا جی جڑا کم آوے وچ گور دے جی تو اے آپ نے سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کے نصیحت فرمائی میاں صاحب اس کلام کے حوالے میں ایک گل ضرور کرنا چاہتا کہ میرے جو قبل حضرات نے اور بہت سارے احباب نے اس کتاب کو جو پڑھا اور سنایا جو راجہ تحصیل پیش کیا میں سمجھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں یہ سب سائیں کی کرم نوازی ہے اور میرا آج اس کتاب کی تقریب رونمائی کے موقع پر کوئی کلام جناب حضور عارف کھڑی نے فرمایا سیف الملوک کتاب کے اندر آپ نے سیف الملوک کے آخر کے وچ آگے حضرت سفی سلطان بابو حضرت بابا بلے شاہ بارش شاہ سارے کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا کہ جس ویلے اپنی گل آئی آج سوری انکساری کی انتہا سی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسے کباب کسے مٹھائیاں کسے پلاو پکائے یعنی کہ سارے اپنا اپنا زور لایا اور اپنے مثال کے مطابق انہوں نے کلام عمدہ کلام انہوں نے پیش کیا اپنا فرماتے ہیں کہ کسے کباب کسے مٹھائیاں کسے پلاو پکائے کسے اچار مربے عمدے کلیے کسے ٹکائے اپنا فرماتے ہیں کہ مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا آسان گدائی مسا لونا جو کچھ جڑیا ٹکڑا آسان گدائی حالو حجت کوئی نہ کیتی کھاؤ برابر بھائی گڈی تتھا پکا چنگا پن پن ٹوپا دھاری یار بھراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی جانے کیا فرماتے ہیں کہ جو دتا سو دتا مینوں ایک سے دیون والے پاوے رکھا پاوے تھنگا پاوے چربن والے جگ جگ جیوے دیون والا جس سے کرم کمائے اندر میرے باپ سکندے تن مالی جس لائے ملیا مالی بڑیا والی رحمت پانی لائیوس کلر وچ محمد بخشا باپ بہار بنائی تو یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنے سیف الملوک کے اندر کتاب کے اندر آپ نے تحریر فرمائی اچھا دوسری گل میں یہ بھی کرنا چاہتا کہ تسی ماشاءاللہ پنجابی لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہو یقیناً میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا صوفیات کے کلام جو کہ تسی ماشاءاللہ ریسرچ کر رہے ہو گے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہر میں ضرور آج آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف سیف الملوک نہیں عام طور سے مشہور ہے یہ کہ میاں صاحب کی کتاب یعنی کہ سیف الملوک آپ شور آفاق کی کتاب ہے اور اسے بھی ہمارے نال عام طور پہ جانے جاتے ہیں لیکن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 37 کتاباں اور کتاب 37 کی لسٹ ہے جڑی اس کتاب میں درج کی ہے جہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوئی میوان بھی لکھی ہے آپ نے ہیر چٹھی ہیر بھی لکھی ہے آپ نے مرزا صاحبہ بھی لکھی ہے ہدایت المسلمین ہے تحفہ رسولیہ ہے پنج گنج ہے اور تحفہ رسولیہ ہے اور سیرت کے حوالے میں سرکار عالم صلی اللہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا جسٹس صاحب نے میرے کو مسترد کروائی ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے میں میں ایک گل اور ایڈ کرنا چاہنا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے اندر دربار شریف کو چند میل کے فاصلے پر سموال شریف بڑی معروف دینی درسگاہ سے جتو حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم حاصل کیے ہیں اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکمل آپ ایک مستند عالم دین بھی سے میاں صاحب نے مکمل تفصیلات باقاعدہ پڑھی ہوئی سے اور انہوں نے واسطے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جی میں گل کر رہے ہیں اس کی تائید کے لیے تسی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تحفہ رسولیہ اور ہدایت المسلمین یہ دو ایسے نایاب کتابیں نے یہ بھی پنجابی دے وچ میاں صاحب لکھے نے پنجابی شاعری دے وچ نے تسی انہاں دا اٹھا کے مطالعہ کرو اور
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ लगेगा कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने जिवें सैफ मुलूक दे विच जिवें आपकी परवाज़ है जिस बुलंदी ते आपने वो कलाम लिखे, एवें ही इन्हां दोवां किताबां दे विच आपने जो तोहफा रसूलिया किताब है वो जिहदे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले नाल आपने किताब लिखी है, और मदारिजुन नबुव्वा और मुआरिजुन नबुव्वा इस किताब के विच ज़्यादातर जो वाक़यात ने वो मदारिज और मुआरिज के आपने नकल फरमाए और पंजाबी अल्फाज में आपने उन्होंने डाले। मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हें मैं जिक्र कर रहा ऐसे कि आपने निरांगे इश्क शेख सुनान किस्सा शाह मंसूर शरीफ फरहाद और गुलजार फखर सकी खवास खान मिर्ज़ा साहिबा पांच गाड़ी चिट्ठी हीर तज़किरा मुकीम आपकी फारसी की किताब है। इन सारिया किताबों का असी मुख्तसर इस किताब के अंदर जिक्र किया कि किहड़े सन दे विच मियाँ साहब ने किताबां लिखियां ने और कितने अरसे दे विच आपने किताबां लिखियां ने। जिवें सैफ मुलूक के बारे में कि मियाँ साहब की किताब सैफ मुलूक जी है 9,500 अशार तक मुश्तमिल है, और आपने एक साल की कलील मुद्दत के अंदर ज़ुलाल फ़िक्री मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब लिखी है। हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला के हवाले नाल असीं इस किताब दे विच उन्हां जगह का भी जिक्र किया कि जिन्हां थावां ते हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने जाते रहे, जिन्हां थावां ते जिन्हां जगह ते मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला दे नाल अकीदत और मोहब्बत रखने वाले अहबाब मौजूद सन। अज उन्होंने थावां ते उन्होंने जगह को महफूज किया गया, और असी दोबारा एक बार जाके इस किताब में लिखने से पहले असी वो सारी चीज़ों होते और जाके तस्दीक की और फिर उन्होंने इस किताब में दर्ज किया। इस किताब के बारे में एक और गल जरूर करना चाहता कि ये किताब के अंदर जो रिवायात के अंदर बयान की गई ने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवायात जी ने एक रावी को बाद साढ़े को और रावी ने जिन्हें हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने दा दीदार किया और मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने समाना पाया। यानी कि इस किताब के अंदर असा बकायदा जो रावी ने रिवायात ने असी उन्होंने भी बकायदा जिक्र किया, और एक उसको एक स्टेप के बाद वो लोग ने कि जिन्हें हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने दौर पाया। लिहाजा इस एतबार में भी एक किताब के लिए मैं एक कहने की छत पर जानब कि अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और गल मैं दर्ज करा कि गो कि मेरा ताल्लुक उस खानदान के नाले मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला के नाले हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमान है कि 40 साल आपने मस्जिद नबवी में बैठ के प्याज जगह के आपने हदीस का दर्स के बैठे शागिर्दों ने किया, हजूर के रोज़े इशारा करके शागिर्दों को आपने किया कि सिवाय इसके एक हस्ती दे हर कब्र वाले दिन हर शख्स के नाल इख्तिलाफ हो सकता है सिवाय सरकार वाले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत की अहलियत को उतार के गो कि मेरा ताल्लुक हज़रत के करीब मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने उस्मान वाले दे नाल, लेकिन अकीदत की अहलियत को उतार के अल्हम्दुलिल्लाह असीं तहकीकी बुनियादां दे उपर असां इस किताब को काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिथे जिथे सानू कोई मीन मेल की फर्क आई, लेकिन मसलन वाकया सानू ऐसा लग रहा है कि जिहड़ा मियाँ साहब के मजाज के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर एक बहुत मारूफ वाकया है कि जेलम के विच मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने मकाम में आप तशरीफ फरमाए तो आपने शेयर किया कि हाँ कि कुछ रिश्ता पकड़ा है, इस तरह के कुछ शेर मियाँ साहब का कि रानी डिठी खे उड़ानी जीवन डिठा बंदा मोहम्मद बल के बच्चा चार टोटल हो जाता था। लेकिन कोई एक वाकया होते उस वाकये के साथ इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिन्हों का असीं इस किताब में जिक्र नहीं किया कि उन्होंने इसकी हिस्ट्री जी और पिछले कोई एक दो बंदे के बाद रावी जिले ने सानू क्योंकि मुस्तरद नहीं सन ऐसा उन्होंने चीज़ों इस किताब के अंदर दर्ज नहीं किया। मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला ने इस किताब में ये भी गल है कि चूँकि दरबार शरीफ की मसरूफियत और खानकाई मामलात की वजह तो बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत सारी मियाँ साहब के हवाले वाली किताबें प्रिंट हो रही हैं। जिवें सैफ मुलूक के अंदर है कि कलाम ने मियाँ साहब के बहुत सारे ऐसे अशार में मनसूब ने मियाँ साहब के जिवें रात को कैसे बेदर्दा मस्जिद का दे मंदिर का दे जे को कहना पर एक बंदे का दिन ढाई लाख दिना में रहना रात पवे ते बेदर्दा को नींद प्यारी आवे दर्द मंदा को काम सजन दी सुत्या यां के गो कि इन्हां विच बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मेनू जाती तौर पे पसंद है, लेकिन सैफ मुलूक का हिस्सा नहीं। मियाँ साहब दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर दे दिन होया मोहम्मद ओढ़ तो डूब जाना ते एवें इस तरह के बहुत सारे ऐसे अशार हैं कि जो मियाँ साहब के नाल मनसूब करके पढ़े जाते हैं, लेकिन मियाँ साहब के अशार नहीं है, सैफ मुलूक का हिस्सा नहीं। इसी तरह मियाँ साहब के बारे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी मनसूब हैं कि जो तारीख का हिस्सा नहीं है, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि उन्होंने पढ़िया भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है।
اصل یہ کوشش کی ہے کہ ایک باب وسیع وہ بھی بنایا ہے کہ جہد میاں صاحب نے منسوخ اشعار کو اسی الگ کیا ہے اور میاں صاحب کے منسوخ واقعات سے انہوں نے بھی اس کتاب میں اندر الگ کیا ہے. میں جتنے بھی دوسرے جتنے اسٹوڈنٹس موجود ہو احباب موجود ہیں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, میری تمام سنگیاں دوستوں کی گزارش ہے کہ تھی ضرور اس کتاب میں لوگوں اس کتاب کا مطالعہ کرو, اور بلکہ نال میں یہ بھی گل کرا کہ تھی اس کتاب کو پڑھو جتنے تھی میری اصلاح کر سکتے ہو. انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں, ممکن ہے سارے کو تحقیق کے دوران کتنے کوئی غلطی سارے کو ہوگی ہوئے, اگر بڑے کوئی ایسا واقعہ بالخصوص جسٹس صاحب کی اور سید بٹا صاحب آپ کو میں گزارش کرا گا کہ اسی نال میری اصلاح بھی کرتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیشن آئے گا اس کتاب کی پرنٹنگ کے بعد بہت سارے اور آپ صاحب ملے کہ بہت سارے اور واقعات ہیں سارے اور ضروری اور لسٹ بنائی ہوئی تھی, اور انشاءاللہ ساری کوشش ہے کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اسی وہ واقعات میں اس کتاب میں درج کریں. اس کتاب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑی آپ نے مساجد تعمیر کروائی, جڑی آپ نے دربار کھڑی شریف دربار کا آغاز جو ہے وہ پیرا شاہ غازی نے بڑی بڑی سرکار کی ہوئے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے ہی خانوادے کے اندر 150 سال کے بعد کروائی. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور کے اندر جو دربار شریف کے تعمیراتی کام کیا اسی اس کا بھی سارا ذکر کیا, اور دوسرا سی اور ایک باب اسی بنایا ہے کہ جہد اسی وہ باب ہے کہ وہ معاصرین جن سے آپ کی ملاقات ثابت نہیں ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت سارے میرے پاس بھی احباب آتے ہیں دربار شریف پر اور مختلف بزرگوں کے ساتھ انہوں نے میاں صاحب کے واقعات کو منسوخ کیا کہ میاں صاحب فلاں جگہ پہ آئے, فلاں جگہ پہ آئے, فلاں شخص میاں صاحب کے پاس آئے. تو اس طرح کی ہم نے ایک پوری لسٹ ہم نے جاری کی ہے جس میں توسا شریف, سیاد شریف, موڑا شریف, بریلی شریف, میرا شریف, کوٹ پٹن شریف اور موسیٰ زید شریف, کیا شریف, شرک شریف, ایک طویل لسٹ ہے. تو ان بزرگوں کا یہ وہ لوگ تھے جو میاں صاحب کے دور میں تھے لیکن میاں صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات کی ثابت نہیں, تو اس کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں سے تھوڑا سا قبل یہ دھرمی دھولکیا ہے کندا روڈ کے اوپر گجرات کے اندر, تو وہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ہمشیرہ جو تھی ان کی وہاں پہ شادی ہوئی تھی. تو میاں صاحب ایک روز ان کی ملاقات کے لیے پنڈ چلے گئے. جب آپ اتنے پہنچے نا تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقیرانہ اپنے لباس زیر تن کی ایسی کہ آپ جو گزرے تھے آپ نے جو رہنمائی سکنا وہ آپ کی تشریف فرما سکتے کہ میں جیسے صاحب تشریف فرمان جو میرے ذوق پاس نکال کر رہے ہیں کہ آپ تشریف فرما سکتے میاں صاحب کی رہنمائی ہوتا. تو انہوں نے اور کافی سارے لوگ بیٹھے سے آپ کا ایک سلسلہ پیری مریدی والا سلسلہ سے تشریف فرما سکتے دوروں گھوڑی تھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے کہ آ رہے سے آپ نے گودڑی پائی ہوئی سی انہوں نے جو رہنمائی سے میاں صاحب نے انہوں نے دل سے خیال آیا کہ میاں صاحب نے لباس جو ہے بڑا عجیب کیا پائے انہوں نے جو میرے کو آ جائے کہ میرے کو بڑے موسیقی لوگ اتنے بیٹھتے تھے. بس خیال ہے کہ جب انہوں نے خیال آیا کہ میاں صاحب نے گھوڑی کا رخ نے دوسری طرف کر دیا. دوسری طرف کہتا کہ آپ اپنی شکایتیں آ گئی ملاقات کی بھانجا ملے ملاقات کر کے آپ رخصت ہو گئے. جب رخصت ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد میاں صاحب اتنے لاہور تشریف لائے گئے اور میاں صاحب لاہور بہت زیادہ وہ بھی میں سارا ذکر ہے. دادا صاحب آپ کا معمول ہوتا سی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو آپ لاہور تشریف فرما ہے اور اگر جمعہ کا دن آ جائے تو آپ لازمی دادا صاحب حضور کی حاضری کرتے ہیں کہ حاضری کا یہ معمول سی کہ جب دادا صاحب حاضری کر کے میاں صاحب رخصت ہو رہے کہ آپ پشت نسل کرتے ہیں حضور دادا صاحب کا مزار جب تک وہ آپ عمر کو بعد پہنچ جاتے سے ہو جاتا ادب بھی. اچھا بارہ میں اس کا ایسے کہ میاں صاحب جو لاہور تشریف فرما ہے کہ آپ نے خاتون بھیجا کہ کچھ دنوں بعد آپ نے خاتون بھیجا اور کیا کہ فلاں محلے چلے جاؤ اتنے فلاں مسجد ہے تو اتنے میاں کاکو خالد سے کاکو صاحب کرنے سے آپ نے کیا کہ میاں کاکو صاحب ہوں گے انہوں نے پکڑ کے لائے اور جو میاں کاکو صاحب وہ خاتون گئے اٹھ جا کے انہوں نے لیا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لے کے انہوں نے ایسے کوئی تاریخ سی عدالت دے تو وہ تاریخ کے بارے میں جو رائے سے اور مسجد وزارت قیام سے جو میاں صاحب رحمۃ اللہ جو آسائش سہولیات کو ساری نہیں سی بڑے تنگ ہو رہے سے 2-4 دن گزر چکے سر کہ آپ جس ویلے آئے گا میاں صاحب کی بارگاہ لے تو میاں صاحب کو جو پہنچے میاں صاحب کو دام موجود سے بڑا عالی شان رکھار اور سارا رہن سہن سارا اہتمام سے جو میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اتفاق کے نام جنہیں جج صاحب کے اوپر انہوں نے کیس لگیا سے وہ بھی میاں صاحب کو لگا وہ بڑے خوش ہو گئے ایک تھے کہ میں مسجد 3-4 دن میں آرام کر رہا سی
کیونکہ آسائش بھی ساری موجود ہے. دوسرا جج صاحب بھی تھے بیٹھے ہوئے میاں صاحب نے بولے, انہوں نے دیکھتے خیال آیا کہ میں سرکار میاں صاحب آ کے میرا کام ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی والے کا. ایک خیال آیا ہے تو میاں صاحب نے مسکرائے مسکرا کے فرمانے کہ میں کوئی گودری والا محمد بخش یعنی انہوں نے دل سے خیال چل رہا ہے اس نے فرمایا کہ میں کوئی میاں محمد بخش گودری والا. گل یہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے اللہ تعالیٰ کی عاجزی کی اس قدر انتہا سی کہ میاں صاحب نے تو اپنا کلام لیا, اپنی گل نہیں کی. آپ نے فرمایا جو میرے ملیا میرے شاعر کا کمال ہے, میرے مرشد کا کمال ہے کہ انہیں یہ یاد لائی اور یہ سارا سلسلہ امام جو ہے یہ خراب ہے. میری تو سارے کو گزارش ہے کہ تھی ضرور ایک کتاب پڑھو. میں اس سے گلا نہیں ڈالی, میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی کرا گا کہ تھی کتاب ضرور پڑھو, اس کو پروموٹ بھی ضرور کرو. اور اس کے حوالے میرا نمبر دیتے کتاب کے درج ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ یا جن گل کی سمجھ نہ آتی ہوئے یا کوئی ایسا واقعہ جب تھی سمجھو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو ضرور میرا رابطہ کر سکتے ہو. بہت شکریہ.